جو کوششیں اس کے لیے کی گئی ہے، ہمیں ان کو سننا ہوگا، اس تاریخ سے اپنے آپ کو باخبر رکھنا ہوگا کہ یہ ملک کس طرح وجود میں آیا۔ تقریباً 16ویں عیسوی کے شروع میں انگریز آیا اور تقریباً 100 سال کے عرصے میں اس نے پورے پاک و ہند پر قبضہ جما لیا۔ اس کے خلاف میدان میں اترنے والے سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ دینے والا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تھا، اور اس جہاد کے علم کو بلند کرنے والے شاہ اسماعیل شہید تھے، سر سید احمد شہید تھے۔ آج بھی جو لوگ بالاکوٹ میں رہتے ہیں، آپ ان بالاکوٹ کے در و دیوار سے پوچھیں، وہ وہاں سے اٹھ کر آپ کے بالاکوٹ میں پہنچے ہیں جو پاکستان کا حصہ ہے، اور یہاں پر اپنوں کی غداری کی وجہ سے شہید کر دیے گئے۔ بالاکوٹ کا تو کوئی نہیں ہے، بالاکوٹ میں آج بھی ان کی قبریں موجود ہیں۔ انگریزوں کے خلاف مزید صف آرایا ہوئی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے شکل و صورت میں ایک تحریک چلائی گئی، جس کو لیڈ کرنے والے بانی دارالعلوم دیوبند قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اس جنگ آزادی میں مسلمانوں کو ناکامی ہوئی، کیونکہ برطانیہ کی پوری فوج آپ کے پاک و ہند پر مسلط ہو گئی تھی، اور یہاں پر مسلمانوں کے ساتھ اسباب وسائل کچھ نہ تھے۔ اس کے بعد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوچا کہ اس میدان میں ہمیں شکست ہوئی، ہم ایک دوسرا مرکز بنائیں گے جہاں پر ایسے افراد کو ہم تیار کریں گے جو انگریزوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کریں گے۔ انہوں نے ایک ادارے کی بنیاد رکھی۔ آج دنیائی تاریخ اس کو دارالعلوم دیوبند کے نام سے جانتی ہے، اور انہوں نے کہا ہمارا مقصد اس ادارے سے یہ ہے کہ ایسے افراد تیار کیے جائے، ایسے رجال کار تیار کیے جائے جو باطل اور انگریز کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرے۔ جب اس ادارے کا قیام ہوا 1886 میں، تو ادھر ایک فرزند پیدا ہوا۔ 1851 میں دنیا تاریخ اس کو محمود الحسن کے نام سے جانتی ہے، شیخ الہند کے نام سے جانتی ہے۔ 1851 میں اس کی پیدائش ہوتی ہے، 1886 میں بریلوی میں یہ پیدا ہوئے۔ دیوبند کے قریب اس کے والد کام کرتے تھے، اور انہوں نے وہاں پر دیوبند میں جا کر اس کو بھرتی کیا۔ دیوبند میں سب سے پہلا استاد اس کا نام محمود تھا، ملا محمود، اور سب سے پہلا شاگرد پڑھنے والا وہ بھی محمود تھا۔ ایک استاد ایک شاگرد، پڑھائی شروع ہوئی ہے بہت بلند و بالا عمارتوں سے نہیں، ایک انار کے درخت سے۔ کس سے شروع ہوئی؟ انار کے درخت سے۔ انار کے درخت کے نیچے پڑھائی شروع ہوئی۔ پڑھانے والا محمود، پڑھنے والا محمود، اور 1873 میں جا کے یہ سند فراغت حاصل کرتے ہیں۔ جب یہ فارغ ہوتے ہیں تو 1874 میں اس کو دارالعلوم میں جو ہے مدرس بنایا جاتا ہے۔ 1888 میں محمود الحسن کو دارالعلوم دیوبند کا جو ہے صدر بنایا جاتا ہے۔
جو پہلے صدر تھے وہ کہیں اور چلے گئے. اب وہ سوچ، وہ فکر جو قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ادارے کے بنیاد میں شامل کی تھی، محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا کہ 1878 میں ایک تحریک بنائی. اس تحریک کا نام تھا ثمرۃ التربیہ. تربیت نام رکھا کہ نوجوان نسل کو تیار کیا جائے، ان کی روح بیدار کی جائے، ان کے اندر جہاد کا جذبہ پیدا کیا جائے، ان کے اندر غیرت اور حمیت کا سبق اور درس دیا جائے، اور ان کو اس طرح جذبے کے ساتھ میدان میں اتارے کہ وہ اپنے دشمن انگریز کو اس ملک سے نکالنے کے لیے تیار. یہ نوجوان، یہ جماعتیں، یہ تحریکیں اس طرح پھیلتی گئی. یہاں پر ایک جماعت کی شکل، یہاں پر جو استاذ تیار ہوئے مختلف علاقوں میں. حضرت کی یہ سوچ، یہ فکر کراچی، چکوال، دہلی اور دیوبند، اسی طرح انڈیا میں اور پاکستان میں اس طرح کی مرکزیں قائم کی گئی. مزید ایک جماعت کی بنیاد رکھی آگے چل کر جمعیت الانصار کے نام سے. تحریک کو آگے بڑھایا گیا. پھر ایک جماعت کی بنیاد رکھی گئی 24 نومبر 1919 میں. 24 نومبر 1919 میں جمعیت علماء ہند کے نام سے، جمعیت علماء ہند کے نام سے دہلی میں ایک مجلس کا قیام ہوا، اور اس میں علماء کرام کی مشاورت سے ایک جماعت کی بنیاد رکھی گئی، اور اس میں صدر اور سرپرست اور سب مقرر کیے گئے کہ اس جماعت کی بنیاد اور مقصد جو ہے وہ کیا ہوگی. ایک مذہبی جماعت، سیاسی جماعت اور حریت پسند جماعت، انقلاب پسند جماعت جو انقلاب کے علم کو بلند کرے گی. جمعیت علماء ہند آج یہاں پر بھی موجود ہے، جمعیت علماء پاکستان کہا جاتا ہے. وہاں پر بھی وہ جماعت اب بھی موجود ہے، انڈیا میں، یہاں پر بھی ہے. تو اس جماعت کی بنیاد اس وقت رکھی گئی. آپ ذرا یہ دیکھیں، شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی بڑی تحریک کا آغاز کیا. ایک تحریک شروع کی آگے چل کر، تحریک ریشمی رومال. اس میں انہوں نے کیا کیا، ریشم کے کپڑے پر، ریشمی رومال کیوں کہا جاتا ہے، ریشم کے کپڑے پر خط و کتابت کیا کرتے تھے، سلطنتوں سے باتیں کیا کرتے تھے، پیغامات بیچتے تھے. یہاں تک کہ انڈیا میں بیٹھ کر، دیوبند کے ایک مدرسے میں بیٹھ کر، دیوبند کے ایک مدرسے میں بیٹھ کر پوری دنیا مسلم سے وہ رابطے میں تھے. انہوں نے یہاں پر افراد تیار کیے، وقت مقرر کیا، دن مقرر کیا. افغانستان کے جو امیر تھے ان سے رابطہ کیا، ترکی سے عبدالحمید خان سے رابطہ کیا کہ آپ نے اس وقت خلافت عثمانیہ موجود تھی. بدقسمتی سے 1919 میں وہ بھی ختم ہوئی. خلافت عثمانیہ موجود تھی، ان سے رابطہ کیا گیا کہ انگریز کے بگانے میں آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے اور اس دشمن کو بگانا ہے. اسی طرح آپ نے خط و کتابت کی. اس وقت سعودیہ میں جو حکمران موجود تھے ان سے بھی مدد حاصل کی، ان کو بھی تیار کیا کہ اس انگریز کو بگانا ہے. یہاں تک کہ امت مسلمہ میں جتنے بھی بڑے بڑے لیڈر تھے سب کو تیار کیا. اب ترکی سے آنا تھا اور حملہ کرنا تھا، تو وہ کس طرح ممکن بنایا جائے؟ اس کے لیے مزید اپنے افراد بھیجے. عبید اللہ سندھی کو افغانستان بھیجا. ایک ایک فرد ایسا تیار کیا، ایک ایک فرد. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے آپ حیران ہو جاؤ. عبید اللہ سندھی نے راستہ ہموار کیا، ترکی کو کہا کہ آپ نے افغانستان کے راستے سے آنا ہے اور کن کن راستوں کو آپ نے پار کر کے آپ نے جو ہے انڈیا میں داخل ہونا ہے اور کس طرح آپ نے حملہ کرنا ہے.
میرے بھائیو دوست، یہ تاریخ ہے، یہ داستان ہے. ہم نے ان ہستیوں کو جاننا ہے جن ہستیوں نے حضرت کو 3 سال جیل، سخت صعوبتوں کے ساتھ جو ہے جیل کیا گیا اس تحریک کے آغاز پاداش میں، اور حضرت کو کہا کہ اپنے اس تحریک سے پیچھے ہٹے. حضرت کو کہا اپنے اس تحریک سے پیچھے ہٹے. حضرت نے کہا میں اپنی تحریک سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. اگر آج میں نبی ہوا تو میرے شاگرد انشاءاللہ وہ آپ کے مقابلے میں ضرور آئیں. میرے بھائیو دوستو، ہمارے اسلاف نے اس طرح قربانیاں دی ہے، ایک ایک فرد کو تیار کیا. اسی علامہ حسین شیخ الہند کے شاگردوں میں سے علامہ شبیر احمد عثمانی کو دیکھے، علامہ ظفر احمد عثمانی کو دیکھے، مفتی شفیع کو دیکھے، اشرف علی تانوی کو دیکھے. ان سب احباب نے آگے چل کر مزید ریاست پاکستان کو بنانے میں بڑا کردار ادا کیا. یہ سارا ثمرہ حضرت کا ہے، حضرت کی قربانیاں ہیں، جیلیں کاٹی ہیں، تکلیفیں برداشت کی ہے، لیکن اس نے کہا اپنے فتوے سے کوئی باز نہیں آ سکتا. میرے بھائیو دوستو، یہی کراچی ہے، حسین احمد مدنی ہے. حسین احمد مدنی کون ہے؟ یہ شیخ الہند کے شاگرد ہے، شیخ الہند کے تربیت یافتہ ہے، علماء دیوبند کے فرزند ہے. انہوں نے فتویٰ دیا کہ انگریز کے فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، اس کی کمائی حرام ہے، اس میں شامل ہونا حرام ہے. انگریز کو جب یہ پتہ چلا، عدالت میں بلایا گیا. انگریز نے کہا حسین احمد مدنی، آپ کو پتہ ہے آپ نے کیا فتویٰ دیا ہے؟ بولا ہاں مجھے پتہ ہے میں نے کیا فتویٰ دیا. بولا اپنے فتوے کو واپس لے لو ورنہ تو اس کی سزا بہت خطرناک ہے. بولا سزا کیا ہے؟ بولا سزا یہ ہے کہ اس کی جو سزا ہے وہ پھانسی ہو. ساتھی موجود تھے، احباب موجود تھے. انہوں نے کہا حضرت کچھ نرمی کیجئے، کچھ نرمی کیجئے. اس نے کہا اگر میں نے فتویٰ بدل دیا تو میرا ایمان بدل جائے گا. میں حسین احمد مدنی شیخ الہند کا شاگرد ہوں، علماء دیوبند کا فرزند ہوں، میں اپنا فتویٰ نہیں بدل سکتا. جہاں تک پھانسی کی بات ہے تو میں دیوبند سے آتے ہوئے کفن کا ٹکڑا اپنے ساتھ لایا ہوں، کفن کا ٹکڑا اپنے ساتھ لایا ہوں، کفن کا ٹکڑا اپنے ساتھ لایا ہوں. اور جہاں تک علماء دیوبند کو نہ یہ درس دیا گیا، نہ یہ سبق دیا گیا کہ وہ باطل سے چپ جائے اور چپ جائے اور اپنے فتوے سے واپس آئے. میرے بھائیو دوستو، انگریز کے عدالت میں کھڑے ہونے کے باوجود ان اکابر نے نہ اپنے فتوے سے باز آئے نہ پیچھے آئے. یہ آپ کا لاہور ہے، ختم نبوت کی تحریک ہے. ختم نبوت کی تحریک چلانے والے کون ہے؟ وہ احمد علی لاہوری دیوبندی ہے. حضرت کو قید کیا گیا اور سخت سردی کے موسم میں برف کے وہ ضعیف العمر انسان برف کے بڑے بڑے اس میں جو ہے حضرت کو بیچ میں لایا گیا، برف کے بڑے بڑے ٹکڑوں میں حضرت کو بیچ میں لایا گیا اور حضرت بے ہوش ہو گئے. بے ہوش ہونے کے بعد نکالا گیا. حضرت کو کہا آپ ختم نبوت کی تحریک چلائیں گے، آپ دوبارہ ختم نبوت کی آواز اٹھاؤ گے. حضرت نے کیا عجیب جواب دیا. پورا جسم گرم ٹھنڈا ہو چکا تھا لیکن اس نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے میں کس کا فرزند ہوں، میں اس شیخ الہند کا فرزند ہوں. میں آپ کو بتاتا چلوں میرا جسم تو ٹھنڈا ہو گیا لیکن دل اس سے پہلے سے بھی زیادہ گرم. میرے بھائیو دوستو، یہ اکابر تھے، یہ علماء تھے جنہوں نے اپنے جان کے نذرانے پیش کیے، اپنے خون کے نذرانے پیش کیے، اپنے اولاد کے نذرانے پیش کیے اور اس ملک کو بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا. آج بدقسمتی سے 14 اگست کے دن ہماری بچیوں کو نچوایا جاتا ہے، لڑکیوں کو نچوایا جاتا ہے، لڑکوں کو نچوایا جاتا ہے، گانے بجائے جاتے ہیں اور فنکاروں گلوکاروں کو بلایا جاتا ہے. لیکن بدقسمتی سے نوجوان نسل کو یہ تعلیم نہیں دی جاتی کہ یہ تحریک آزادی اور آزادی پاکستان میں کتنے لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی ہے، کتنے علماء کرام نے قربانیاں دی. یہ کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ آج ہم نے اپنے نوجوان نسل کو اور بچیوں کو ان کے تاریخ سے جو ہے بلا دیا، ان کو تاریخ یاد نہیں دلائی بلکہ ان کو یہ سبق پڑھا ہے کہ آپ کا کام 14 اگست کے دن ناچنا اور نچوانا ہے.
میرے بھائیوں دوستوں، لاکھوں مسلمانوں کے خون کی یہ توہین ہے، ان علماء کرام کی قربانیوں کی یہ توہین ہے۔ ہمیں تاریخ سے اپنے آپ کو باخبر رکھنا ہوگا کہ ہمارے اسلاف اور اکابر علماء کرام نے کتنی قربانیاں اس دین کے لیے دی۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، یہ تاریخ کا حصہ ہے، یہ تاریخ کا حصہ ہے، اور جو لوگ تاریخ سے بے خبر رہتے ہیں، تاریخ سے بے خبر رہتے ہیں، وہ مستقبل میں کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ آج ہماری اسکول کی کتابیں ہو، چاہے ہمارے سیاسی محفلیں ہو، اور جو محفلیں منعقد کی جاتی ہے، آپ وہاں پر دیکھیں علماء کرام کی قربانیاں، ان مسلمانوں کی قربانیوں کا نام و نشان ہی نہیں۔ ان محفلوں کا مقصد ناچ گانے اور یہ ریلیز کرنا ہوتا ہے، اور انٹرٹینمنٹ جو ہے لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ یہ دن اس کے لیے آزاد کیا گیا تھا، یہ لاکھوں مسلمانوں اور علماء کرام کی قربانیاں اس لیے دی گئی تھی۔ میرے بھائیوں دوستوں، اس کے دینے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ایک آزاد ملک اور ریاست میں رہیں، اور وہاں پر ہمیں دینی اعتبار سے بھی آزادی ہو، معیشت کے اعتبار سے بھی آزادی ہو۔ لیکن بدقسمتی سے 80 سال ہونے کو ہے، نہ دینی اعتبار سے آزادی موجود ہے۔ اس ملک میں قرآن کا قانون اب تک نافذ نہ ہو سکا، معیشت دن بدن تباہ ہو رہی ہے، اس طرح ظالم اور جابر حکمرانوں کے اعمال کی وجہ سے۔ دن بدن آپ کی معیشت گر رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے ذمہ دار آپ نہیں ہیں، آپ کے تو علماء کرام ذمہ دار ہے۔ حکومت پر حملہ اور ڈاکہ ڈالنے والے تم لوگ ہو، کئی 80 سالوں سے حکومت کو چلا رہی ہے، آپ کا کارنامہ ہے۔ معیشت کی صورتحال کو دیکھیں، غریب دن بدن مر رہا ہے، حالات اس قدر بے بس ہو رہے ہیں کہ وہ ایک دن کی جو ہے روٹی کے لیے جو ہے کوئی بندوبست نہ کر سکے۔ میرے بھائیوں دوستوں، اس کے لیے آپ نے اور مجھ نے آواز اٹھانی ہوگی، اپنے حالات کو بدلنا ہوگا، اپنے حکمرانوں کو بدلنا ہوگا، نیک صالح اور عادل نیک لوگوں کو آگے لانا ہوگا۔ آپ کا ایم پی اے ہے، آپ کا ایم این اے ہے، آپ کا بڑا ہے، وہ چور ہے، ڈاکو ہے، آپ بس کہیں ہمارا بندہ یہ ٹھیک، آپ کو پتا ہے اس کا کردار یہ ہے، وہ آگے جا کے آپ کے لیے ابو بکر صدیق بنے گا۔ چور اور ڈاکو کو آپ پسند کرتے ہو، چور اور ڈاکو کو آپ لے کر آتے ہو، اور پھر کہتے ہیں ملک کی حفاظت کریں گے۔ تو خدا را ہوش کے ناخن لے، اپنے کردار کو دیکھے، اور کس لیے یہ ملک آزاد کیا گیا، کس لیے اتنی قربانیاں دی گئی ہے۔ آپ دیکھو وہ تینوں کی تینوں چیز نہیں ہے۔ جمہوریت کے لیے ملک لیا گیا کہ مسلمانوں کی جمہوریت ہوگی، وہ بھی نہیں ہے۔ معیشت کے لیے آپ نے کہا یہ ملک آزاد کیا گیا، دن بدن معیشت میں مسلمان گر رہے ہیں۔ آپ نے کہا یہ ملک دین کی نفاذ کے لیے یہ ملک لیا گیا، آپ دیکھیں دینی اعتبار سے کس قدر پستی کا سامنا ہمیں کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، اس کے لیے میں نے اور آپ نے آواز اٹھانی ہوگی، نوجوان نسل کو جگانا ہوگا، اور اپنے لیڈروں کو جگانا ہوگا، ان کو بتانا ہوگا کہ ہم نے یہ ملک کس لیے آزاد کیا ہے، اس ملک میں یہ قربانیاں دینے کا مقصد کیا تھا۔ قربانیوں کا مقصد یہ تھا، 80 سال ہونے کو ہے، کوئی چیز جو ہے ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ جس آزادی ایک نعمت ہے، میں نے پچھلے جمعے کو بھی کہا، اس نعمت کے شکر کے تقاضے ہیں، اس پر عمل کرے۔ لیکن سوال یہ ہے، جس مقصد کے لیے ملک آزاد کیا گیا، وہ مقصد پورا ہوا کہ نہیں ہوا۔ ایک آدمی صبح سے لے کے شام تک ریڑھی پہ کھڑا ہو کر وہ شام کو نتیجہ دیکھتا ہے، میں نے آج کیا کمایا اور کیا کھویا ہے۔ آپ کے 80 سال ہونے کو ہے، آپ کو ابھی تک یہ پتہ ہی نہیں ہے میں نے کیا کمایا اور کیا کھویا۔ دن بدن جو ہے آپ قرضوں کے جو ہے دلدل میں ڈوب رہے ہیں، سود کا نظام آج تک آپ کا ختم نہیں ہوا، خلاف ورزی کے اوپر خلاف ورزیاں آپ کر رہے ہیں۔ کتنی مرتبہ ہم نے اس کے حوالے سے بات کی، علماء کرام سے وعدے کیے گئے کہ ہم جلد تر جلد سود کو ختم کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، سود کو ختم ہو رہا ہے، پاکستان کا آدھے سے زیادہ بجٹ وہ سود میں جا رہا ہے۔ سود ایک اس طرح خطرناک لعنت ہے۔ آپ ترقی کریں گے، دین اسلام نے جو قوانین بتلائے ہیں، آپ نے وہ قوانین پس پش ڈالے ہیں، تو آپ قیامت دن تک آپ ذلیل اور رسوا ہوں۔
جب تک آپ رب کے کلام کو نہیں پکڑیں گے، رب کے کلام کے احکامات کو نہیں پکڑیں گے، نبی کی سیرت کو نہیں اپنائیں گے، تو آپ کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ تو خدا را اپنے ہار پر رحم کرے، اس ملک پر رحم کرے، ان لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں کو رائے گا نہ جانے دے، اپنے آپ کو بیدار کرے، اپنے نوجوان نسل کو بیدار کرے، اور اس غفلت کی نیند سے جو ہے بیدار ہو جائے، اپنے معیشت کو مضبوط بنائے، اپنے قوت کو مضبوط بنائے، اور امن و امان کو مضبوط بنائے۔ آپ دیکھیں بلوچستان کی کیا صورتحال ہے، کہ پی کی کیا صورتحال ہے، نہ امن و امان ہے، نہ کچھ ہے، نہ کچھ ہے۔ لوگ ڈر کی وجہ سے جو ہے بلوچستان کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں۔ کس قدر دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ملک کی حفاظت فرمائے، اس ملک کو استحکام نصیب فرمائے، اس کے لیے دعا بھی کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک، صالح، عادل حکمران نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔